Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 2 of the novel Junoon-e Ishqam by Areej Shah. So let's start it. Happy birthday dear रोहान। वो भरी महफिल में उसका गाल चूमती बेबाकी से गा रही थी। उमर का गुस्से से बुरा हाल था क्योंकि उसकी लालची फितरत से वो अच्छे से वाकिफ़ था, लेकिन रोहान की आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि रोहान के दिमाग में क्या चल रहा है। झटका तो सबको तब लगा जब वो दानी के कदमों में बैठकर उसके हाथ में हीरे की अंगूठी पहनाने लगा। दानी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। वो ज़मीन पर बैठा उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए शादी की ऑफ़र कर रहा था। आलिम को बहुत ज़रूरी काम की वजह से गांव जाना पड़ गया, जिसकी वजह से आज वो इस पार्टी में शामिल नहीं हो सका था, लेकिन उसकी बर्थडे को पूरी शान और शौकत से मनाने का फ़ैसला करते हुए वो अपने सेक्रेटरी को पैसे पानी की तरह बहाने का ऑर्डर दे गया था। उनकी यूनिवर्सिटी में आज तक इतनी बड़ी पार्टी कभी नहीं हुई थी। रोहान की तो हर तरफ वाह वाह हो रही थी। ज़यार को फ़ोन करके उससे वापस आने के लिए कहा था। वो उसकी सालगिरह हवेली में मनाना चाहते थे, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो सालगिरह अपने दोस्तों के साथ मनाना चाहता है और उसके दोस्त चाहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में अपना बर्थडे उनके साथ मनाए, फिर शायद ही कभी मुलाकात हो। उसने बहुत इमोशनल अल्फाज में ज़यार को ये सब कहा था। ज़यार समझ चुका था कि रोहान ये बहानाबाजी क्यों कर रहा है। यकीनन आलिम ने उसे लालच दिया होगा। वो उस पर नज़र रखने वाले गार्ड से पता लगा चुका था कि यूनिवर्सिटी में पार्टी हो रही है, जिसका सारा खर्चा आलिम ने उठाया हुआ है। बहुत आसानी से आलिम अपने मकसद पूरे कर रहा था। वो बहुत आसान तरीके से उसे हवेली वालों से दूर कर रहा था। वो सब कुछ प्लान के तहत करता था और उसका ये तीर बिल्कुल निशाने पर लग रहा था। वो उसके दिमाग में ये बात डाल रहा था कि हवेली के लोग उससे प्यार नहीं करते, उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, लेकिन वो शायद ये भूल गया था कि ये सब कुछ करके वो उसे हवेली वालों से दूर कर देगा, लेकिन उसकी नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करके वो सिर्फ उसकी आने वाली ज़िंदगी को मुश्किल बना रहा है। फिर महफिल में दानी ने उसके हाथ में हीरे की अंगूठी अपने हाथ में पहनी। हर तरफ तालियों की गूंज थी। सब खुश थे सिवाय उमर के। वह बहुत कोशिश के बावजूद भी अपने दोस्त को इस दलदल में जाने से रोक नहीं पाया था। 1 हफ्ता हो चुका था। वो दुपट्टा उसी के पास था। न जाने क्यों वो उसे हमेशा अपने साथ लिए घूम रहा था। उसे खुद भी अपनी हरकत पसंद नहीं आ रही थी। वो हर रोज़ दरिया पर जाता, लेकिन वो पानी भरने वाली उसे दोबारा नहीं मिली थी। हाँ, मगर उसका दुपट्टा हर वक्त उसी के पास होता था। वो उस दुपट्टे को हरगिज़ वापस नहीं करना चाहता था और ना ही उसका ऐसा कोई इरादा था। वो तो बस उसे देखना चाहता था। न जाने क्यों उसके दीदार के लिए उसकी आंखें तरस रही थीं। पहली नज़र की मोहब्बत पर वो यकीन नहीं रखता था। उसके लिए ये सब फजूल बातें थीं। भला एक इंसान को एक नज़र देखते ही मोहब्बत कैसे हो सकती है? मोहब्बत तो उससे होती है जिसे वो जानता हो, जिसकी रग रग से वाकिफ़ हो, जिसके हर अंदाज को महसूस कर सकता हो। भला ये कैसे मुमकिन था कि किसी को एक नज़र देखकर मोहब्बत हो गई? लेकिन ज़यार शाह के दिल की दुनिया ही बदल चुकी थी। उसके दुपट्टे को हर वक्त अपने हाथ पर बांधे वो बेमकसद उसे देखता रहता। वो भूल चुका था कि वो एक शादीशुदा इंसान, एक बच्चे का बाप है, लेकिन ये बात उसके लिए अहमियत नहीं रखती थी। वो एक बहुत मजबूत असाब का मालिक इंसान था। वो क्यों छा गई थी कि एहसासात पर वो समझ नहीं पा रहा था। अपने इस जज्बे को मोहब्बत का नाम देना उसके लिए बेवकूफ़ी थी, लेकिन अब वो इस बेवकूफ़ी के सामने हार मानने लगा था। 1 हफ्ते की बेचैनी के बाद वो कबूल कर चुका था कि वो लड़की कहीं तो बस चुकी है। उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो हिस्सा डाल चुकी है। अब ये मोहब्बत थी या कुछ और, वो नहीं जानता था, लेकिन उसके दिल ने उसके नाम पर धड़कना शुरू कर दिया था। अपनी बेकरारियों से परेशान होते उसने फ़ैसला कर लिया था कि अगर आज भी वो उसे दरिया पर नज़र ना आई तो वो उसे गांव में ढूंढने पहुंच जाएगा। आखिर उसे अपने सवाल का जवाब तो चाहिए था। थी तो वो इसी गांव की। सियासत में ये उसका पहला साल था। बस वो अपने गांव वालों के लिए कुछ करना चाहता था। वो हमेशा से गांव में बहुत कम वक्त गुजारता था। उसका ज़्यादा वक्त शहर में अपने बिजनेस में गुजर जाता। वो रोज़ गांव नहीं आ सकता था। ज़्यादा वक्त बाहर गुजारने की बड़ी वजह बरीरा थी।
बरीरा की वजह से वो हवेली में कम ही आता था। बस जब जब वो उसे देखता उसके अंदर नफ़रत की एक नई लहर उठती और फिर इस लहर में बरीरा के साथ साथ उसे भी तकलीफ़ से गुजरना पड़ता। उसने बरीरा पर कभी तरस नहीं खाया था। जब उसकी नफ़रत ने अंगड़ाई ली वो पूरी तरह उस पर कहर बनकर उतरा था। उसने शादी की रात ही कह दिया था कि वो सारी ज़िंदगी सिर्फ उसकी नफ़रत बर्दाश्त करेगी, और 7 साल से वो यही तो कर रही थी। उसने ये सोचकर पत्थर से दिल लगाया था कि आज नहीं तो कल वो भी निकल जाएगा अपने खौल से, लेकिन वो उसके दिल में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। हाँ, लेकिन इस दिल में किसी और ने जगह बना ली। अपने तमाम दर्द जज्बात से लड़कर उसने एक फ़ैसला कर लिया था। अब मज़ीद ये सब कुछ बर्दाश्त करना उसके बस से बाहर था। वो उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना चाहता था। अब वक्त आ गया था कि वो अपने दिल में किसी को बसा ले, वो आगे बढ़े, अपनी ज़िंदगी जिए। हाँ, उस लड़की के साथ जिसने एक ही नज़र में उसे पूरी तरह से अपना असीर कर लिया था। बेगम साहिबा, मुझे सारे काम आते हैं, कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर की सफाई करना। आप ना आराम से बेफिक्र हो के मुझे इस नौकरी पर रख लें, वरना मेरी ताई अम्मी मेरे सर पर एक बाल नहीं छोड़ेगी। और कसम से जी, इतनी मुश्किल से बाल लंबे किए हैं मैंने। ताई अम्मी ने तेल लगा लगा के वो सामने बैठी मासूम सी लड़की की बातें सुनकर हंसने लगी। मुझे इन सब कामों के लिए मुलाजिम नहीं चाहिए पासेब, मुझे बस मेरे बेटे के लिए एक अच्छी सी दोस्त चाहिए। वो किसी के साथ घुलता मिलता नहीं है और आजकल उसकी दोनों फूफियाँ अपने आने वाले पेपरों की तैयारियों में मसरूफ़ हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वो तन्हाई महसूस करता है। घर में और कोई बच्चा है ही नहीं जिसके साथ मैं हादी को खेल कूद में लगा दूँ, और मुझ पर घर की इतनी जिम्मेदारियां हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं किस किस चीज़ पर ध्यान दूं। मैं नहीं चाहती कि मैं हादी से गाफिल हो जाऊं, इसीलिए अज़रा खाला को मुलाजमा का इंतज़ाम करने के लिए कहा। तुम बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हें ये नौकरी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखना होगा। बेगम साहिबा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हादी बाबा का ख्याल मैं बहुत अच्छे से रखूँगी। मुझे खुद भी छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। बस आप मुझे इस नौकरी पर रख लें, क्योंकि अगर आज मुझे ये नौकरी नहीं मिली तो ताई अम्मी मुझे जान से मार डालेंगी। बरीरा सामने बैठी उस छोटी सी लड़की को देख रही थी जो अपने दुख सुनाते हुए काफ़ी परेशान लग रही थी। वो देखने में जितनी खूबसूरत थी उसकी आवाज़ उतनी ही मध्यम और सुरीली थी। बरीरा तो उससे ज़्यादा उसकी आवाज़ की दीवानी हो चुकी थी और देखने में इतनी मासूम थी वो। यकीनन हादी को अपनी ये दोस्त बहुत पसंद आएगी। तुम्हारी उम्र क्या है? देखने में तो तुम बहुत छोटी सी लगती हो। अपनी पढ़ाई मुकम्मल की है कि नहीं? वो थोड़ी देर मज़ीद बैठकर उससे बातें करने लगी, क्योंकि उससे बातें करना बड़ा अच्छा लग रहा था। और सच में उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उससे बातें करता उसी का होकर रह जाता। क्या बताऊं बीबी जी, 7वें महीने में पूरे 19 साल की हो जाऊंगी। 3 साल पहले मैट्रिक का रिज़ल्ट आया तो ताया अब्बू से खूब लड़ झगड़ कर कॉलेज में जाना शुरू कर दिया, लेकिन ताया अब्बू की ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं थी। एक रात अचानक ही उनके सीने में दर्द उठा। अस्पताल पहुंचने से पहले ही ज़िंदगी से हाथ धो बैठे और उसी दिन कॉलेज भी छूट गया। और ताया अब्बा की मोहब्बतें भी ये नहीं कहती कि ताई अम्मी मुझसे मोहब्बत नहीं करती हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, बस डरती हैं कि मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। अब भी अगर बीमार ना होती तो मुझे घर से भी ना निकलने देती। 3 साल से लोगों के बर्तन मांझ कर जितना थोड़ा बहुत कमाती हैं मुझी पर लगाती हैं। ये तो मैं अज़रा खाला के पीछे पड़ गई कि मुझे कोई नौकरी दिलवा दो। पहले तो वो मान ही नहीं रही थी, फिर मैंने मनाकर ही दम लिया और उन्हें नौकरी छुड़वा कर बिठा दिया। अब परेशान है बेचारी कि अगर मुझे भी नौकरी ना मिली तो हम खाएंगे कहाँ से। इसीलिए थोड़ा गुस्सा हो जाती हैं। पिछले 11 दिन से गांव का कोई घर नहीं छोड़ा जहां जाकर काम का ना पूछा हो, लेकिन गांव के लोग तो अपने काम खुद अपने हाथ से करते हैं। बस आज अज़रा खाला मुझे आपके पास लेकर आई, कहती हैं कि बीबी का दिल बहुत बड़ा है और आपने ये बात सच साबित कर दी है। वो बेहद खुश लग रही थी। बरीरा उसके अंदाज पर मुस्कुराती हुई उसका गाल थपथपा कर हादी को बुलाने लगी ताकि वो उससे मिल सके, जबकि अपनी नौकरी पक्की हो जाने पर वो बेहद खुश थी। पाजेब नाम की लड़की हमारे गांव में हो सकती है, लेकिन मुझे कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं। अब मैं क्या गांव वालों की लड़कियों के नाम याद करता रहता हूँ? शेर हंसते हुए बोला। शेर, मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल सीरियस हूँ। मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना है। उसके हंसने पर वो आंखें दिखाते हुए बोला। ओके ठीक है, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे।
तुम्हारे मसले का, लेकिन पहले तो मुझे अपना मसला तो बताओ। मेरा मतलब है, क्या काम पड़ गया है पाजेब नाम की लड़की से जो तुम उसे ढूंढने निकल पड़े हो? शेर अब सीरियस होकर पूछने लगा और साथ ही उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैं शादी करना चाहता हूँ शेर, उसने सामने बैठे वजूद को झटका दिया था। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा 6 साल का बच्चा है, तुम ऐसे सोच कैसे सकते हो? बरीरा भाभी तुमसे कितनी मोहब्बत करती हैं। खबरदार जो तुमने दिमाग में ऐसी बात दोबारा लाई। क्या कमी है बरीरा भाभी में जो तुम उन्हें छोड़कर दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हो? वो गुस्से से भड़क उठा। मैंने कब कहा है कि उसमें कोई कमी है या मैं उसे छोड़ रहा हूँ? वो मेरी बीवी है, मेरे साथ रहेगी। उसे छोड़ने का ख्याल कभी अपने दिमाग में नहीं लाया शेर। कौन सी किताब में लिखा है कि दूसरी शादी करने के लिए पहले बीवी को छोड़ दो? वो बहुत पुरसकून अंदाज में बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम बरीरा भाभी पर सौतन लाने का सोच रहे हो? कैसे ज़यार, कैसे? तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कैसे? कौन है ये पाजेब, बताओ मुझे। उसे तो मैं ठीक करता हूँ, उसको शर्म नहीं आई एक शादीशुदा आदमी पर? बस बहुत हो गया शेर। मैंने बताया ना कि मैंने उसे बस एक बार देखा है, सिर्फ एक बार उसकी आवाज़ सुनी है। उसने पलट कर मुझे देखा था और मेरा दिल धड़कना भूल गया। मुझे वो चाहिए शेर। मैं उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मैं उसे अपनी बीवी बनाकर हवेली में लाना चाहता हूँ। तंग आ चुका हूँ मैं इस ज़िंदगी से, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। वो बहुत पुरसकून लहजे में बोल रहा था, जबकि शेर को हैरत के साथ साथ अफसोस भी हो रहा था। तुम 7 साल पहले की बात को अब तक दिल पर लगाए बैठे हो। बरीरा से गलती हुई थी, अब बस कर दो, माफ़ कर दो उसे। उसके मरते बाप ने तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर उसके लिए माफ़ी मांगी थी। बस यार, बरीरा के लिए ना सही लेकिन उसके बाप के लिए ही अब उसकी सज़ा ख़त्म कर दो। और कितनी सज़ा दोगे उसे? तुमसे मोहब्बत करने की ही गलती की है ना उसने। तुम्हारा एक बच्चा भी है जो तुमसे और बरीरा से बेहद मोहब्बत करता है। ज़रा सोचो उस मासूम पर क्या गुजरेगी, क्या असर होगा उसकी जहनीत पर। वो मासूम है, बहुत छोटा बच्चा है, नहीं समझ पाएगा ये मुकद्दर का खेल। वो अपनी माँ की जगह किसी और को कबूल नहीं कर पाएगा। बरीरा के लिए ना सही, अपनी मासूम औलाद के लिए ही अब बस कर दो, माफ़ कर दो बरीरा को प्लीज़। वो उसके सामने बैठा जितना हो सकता था समझाने की कोशिश कर रहा था, जबकि ज़यार खामोशी से सुन रहा था, जैसे कहने के लिए अल्फाज ही ना हो। बरीरा मेरी मोहब्बत नहीं है और ना ही ये दिल ने कभी उसे कबूल किया है। मैं कभी उसे माफ़ नहीं कर सकता। उसका गुनाह माफ़ी के लायक नहीं है। और जहाँ तक बात हादी की है, तो मासूम बच्चा है, रिश्तों को समझना उसके बस से बाहर है। और पाजेब भी उसकी माँ होगी, वो भी उसका उतना ही ख्याल रखेगी जितना बरीरा रखती है। वो बेहद नॉर्मल अंदाज में बोला, वाह, तुम ये कहना चाहते हो कि एक पराई औरत, एक सुतेली माँ हवेली में आकर हादी का ख्याल रखेगी? ऐसा कभी नहीं होगा। सुतेली सुतेली ही होती है। सगी और सुतेली के रिश्ते हमने बनाए हैं शेर। हकीकत में उनका कोई वजूद नहीं है और जो लड़की मुझसे जुड़ेगी उसे मेरी औलाद का ख्याल रखना होगा। वो दोनों जिस तीसरे वजूद की बात कर रहे थे शायद भूल चुके थे कि वो भी अक्ल शऊर रखती होगी। वो बस अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले कर रहे थे, किसी की मर्ज़ी शायद उनके लिए अहम नहीं थी। मतलब कि तुमने फ़ैसला कर लिया है? शेर उसकी बात काट कर घूरते हुए बोला। हैरत है, तुम अब भी पूछ रहे हो? वो उसे देखते हुए पुरसकून अंदाज में बोला। वो उसका भाई, उसका दोस्त, उसका सब कुछ था। वो कोई भी फ़ैसला करने से पहले उसके पास आता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी के बहुत सारे तल्ख हिस्सों से वो आज भी बेखबर था। ज़यार का ये पहला फ़ैसला था जो शेर को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो बिना जवाब दिए कमरे से निकल गया तो ज़यार मुस्कुराकर अपने हाथ में बंधे दुपट्टे की जानिब देखने लगा। तो पाजेब बीबी, बहुत जल्दी मजबूर कर दिया तुमने कोई फ़ैसला लेने पर। तुम तो वाकई ही बहुत तेज़ निकली। इतनी तेज़ी से दिमाग के साथ साथ दिल पर भी कब्ज़ा कर लिया है। एक ही बार में तुमने पूरे ज़यार सिकंदर शाह को घायल कर दिया। ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। वो उसके दुपट्टे पर लब रखते हुए बेहद मसरूर से अंदाज में बोला। उसकी आवाज़ में एक खुमार सा उतर आया था। तुम्हारा इंतज़ार करना मुश्किल हो गया है पाजेब। सुबह की अजान के साथ साथ ही उसके कामों का तवील सिलसिला शुरू हो चुका था। 7 साल में वो इस हवेली की जान बन चुकी थी। उसके बिना तो इस हवेली का कोई काम हो ही नहीं सकता था। उसने दरवाज़ा खटखटाते हुए सिकंदर शाह ब्रैकेट ताया अब्बू को नमाज के लिए जगाया।
ساتھ ہی ختیجہ بیگم یعنی تائی امی نے دروازہ کھولتے ہوئے سامنے آ کر ہاں میں سر ہلایا، مطلب کہ وہ جاگ چکے ہیں۔ زیار کے بعد اس گھر میں یہ دوسرا فرد تھی جو اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ آپ لوگ نماز ادا کریں، تب تک میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ وہ مسکرا کر نیچے کی جانب چلی گئی۔ صفدر شاہ اور پاکیزہ بیگم چچا اور چچی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے انہیں جگایا۔ پاکیزہ بیگم اسے بہت ساری دعائیں دیتے ہوئے نماز ادا کرنے لگی، جبکہ صفدر چاچو کو اپنے انداز میں جگایا کرتی تھیں۔ روم فریزر سے ٹھنڈے پانی کا گلاس بھر کے وہ ان کا ہاتھ اس گلاس میں ڈبو دیا کرتی تھی، جیسے اس نے ابھی کیا۔ صفدر چاچو نے اس سے مصنوعی غصے سے گھورا تو وہ کان پکڑ کر سوری کرتی کمرے سے باہر بھاگ گئی، جبکہ اس کی سپیڈ دیکھ کر چاچو مسکراتے ہوئے خود بھی وضو کی نیت سے نیند کو خدا حافظ کہہ چکے تھے۔ سنیہا کو جگانا دنیا کا سب سے آسان کام تھا۔ اس کے قریب اسی کی کسی کتاب کو اٹھا کر زمین پر پھینک دیں تو اس کی آنکھیں کب کھل جاتی تھیں۔ وہ ڈرپوک سی لڑکی اکثر ہوا کی آواز سے بھی اٹھ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ مشکل تو تھا صرف لالی کو جگانا، جس کی نیند ہادی سے بھی زیادہ پکی تھی، لیکن اس کو جگانے کا بھی اس کے پاس بہت آسان طریقہ تھا۔ ایک ہی لمحے میں اس کے گرد باہوں کا حصار کھینچتے ہوئے اس کے اوپر لیٹ چکی تھی۔ وہ نازک کمزور سی لڑکی اس کا وزن نہ برداشت کرتے ہوئے اپنی سانسوں کے لیے تڑپنے لگتی۔ نیند کیا بلا ہے اس کو یاد بھی نہیں رہتا تھا، اور ان دونوں کو جگانے کے بعد اس کا اگلا شکار تھے شیر ادا، جن کو جگانا ہرگز مشکل نہیں تھا۔ وہ جب بھی صبح ان کے کمرے میں ان کو جگانے کے لیے جاتی، وہ اکثر اپنی جم ٹریننگ کرنے میں مصروف ہوتے۔ ان کو جوس کا گلاس دیتے ہوئے گڈ مارننگ وش کر کے ہادی کی باری آتی تھی، جس کو ابھی اس کی دادی کی فرمائش پر صبح نماز کی عادت ڈالنے کے لیے جگایا جاتا تھا۔ زیار نے تو بہت کہا کہ وقت ہے سیکھ جائے گا، فی الحال رہنے دیں، اس کی نیند نہ خراب کیا کریں، لیکن اس معاملے میں ختیجہ بیگم زیادہ سختی سے کام لیتی تھی اور ان کا حکم مانتے ہوئے ان کی بہو ہادی کو جگانا اپنی ذمہ داریوں میں شامل کر چکی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تو ہادی زیار کے سینے پر سر رکھے گہری نیند میں تھا۔ اس نے بے حد محبت سے اسے جگانا شروع کیا۔ پہلے تو وہ خوب کسمسایا، لیکن بریرہ نے بھی ٹھان رکھی تھی کہ وہ اپنے شہزادے کو نیند کی وادیوں سے نکال کر ہی دم لے گی، اور پھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گئی۔ ہادی کو دادی کے روم میں بھیج کر اس نے ایک نظر کمرے کو دیکھا، جو ہادی کی شرارتوں اور کھیل کی وجہ سے حد تک بکھرا ہوا تھا۔ وہ ہادی کی چیزوں کو سنبھالتی، ساتھ ساتھ اپنے روزمرہ کے کام میں مصروف تھی۔ بار بار نظر زیار کے چہرے پر اٹھتی تو اپنے آپ پر رشک آتا۔ وہ اتنے بھرپور مرد کی ادھوری سی بیوی تھی جسے کچھ بھی حاصل نہ تھا، نہ شوہر کی محبت، نہ اس کی توجہ، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن اس کے کسی کام نہ آیا۔ پچھلے 7 سالوں میں اس کے شوہر نے ایک نظر بھی محبت سے اس کی جانب نہ اٹھائی تھی۔ سب نے کہا تھا مرد ہے، ایک نہ ایک دن اس کی خطاؤں کو بھول کر آگے بڑھ جائے گا، لیکن وہ کوئی عام مرد نہ تھا۔ وہ زیار سکندر شاہ تھا، جو نہ اپنی غلطیاں بھولتا ہے نہ دوسروں کی غلطیاں بھلانے دیتا ہے۔ کتنے ہی مرد تھے جو کسی کمزور لمحے کی گرفت میں بہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن وہ لمحہ ان 7 سالوں میں بریرہ کی زندگی میں نہ آیا۔ وہ کبھی اس کی توجہ کا مرکز نہ بن سکی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی بالکل اس کے پاس آ بیٹھی، اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے اس نے بے حد نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ اس کی آنکھوں میں لرزش سی پیدا ہوئی۔ بریرہ نے پیچھے ہٹنے کی بجائے نرمی سے اس کے مزید قریب ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ نفرت سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے اٹھا تھا۔ احساس توہین سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اسے کہاں پرواہ تھی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈالے بغیر کمرے سے ہی نکل گیا تھا۔ ادا، مجھے نہیں پتا وہ اچانک کیسے آ گئے، میں نے ان کو نہیں بلایا تھا، نہ جانے وہ کیسے وہاں آ گئے اور اس آدمی کو 10 لاکھ کا چیک دے ڈالا۔ میں تو خود پریشان ہو گیا تھا، اس سچویشن سے بات اتنی بڑی تھی ہی نہیں کہ آپ کو بلانے کی نوبت آتی، لیکن وہ لڑکا اور اس فادر کی شکایت پرنسپل تک لے گئے، اور پھر وہاں اچانک عالم ادا آ گئے اور اس آدمی کو 10 لاکھ کا چیک دے ڈالا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو نا کہ تم نہیں جانتے عالم وہاں کیسے آیا؟ زیار انتہائی غصے سے اس کی بات کاٹ گیا۔ میں نہیں جانتا وہ اچانک کہاں سے آ گئے اور انہوں نے پیسے کیوں دیے، میرا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو تو پتہ ہی
ہے نا عالم ادا، آپ کو تو پتہ ہی ہے نا، عالم ادا خود بھی مجھ سے ملنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، میں تو اس سارے قصے سے بالکل انجان ہوں۔ وہ معصوم بنتے ہوئے بولا، جیسے سب چیزوں سے اس کا کوئی لینا دینا تھا ہی نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں کہ تمہیں نہیں پتا کہ عالم وہاں کیسے آیا، لیکن اس بائک کا کیا کہو گے تم، جو عالم نے تمہیں خرید کر دی؟ زیار کا غصہ اب بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، وہ برتھ ڈے گفٹ تھا جو عالم ادا نے زبردستی مجھے دیا، میں نے تو لینے سے صاف انکار کر دیا تھا، وہ اپنی سائیڈ کلیئر کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس جھوٹ نے زیار کا غصہ مزید بڑھا دیا تھا۔ بس بہت ہو چکا ہے روحان، اپنے فائنلز کلیئر کرو اور گاؤں واپس آ جاؤ، اسی وجہ سے میں نہیں چاہتا تھا کہ تم پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں پڑھو۔ اب یہی کوشش کرنا کہ عالم سے تمہاری بالکل کوئی ملاقات نہ ہو اور نہ ہی وہ تم سے مل پائے، یاد رکھنا۔ وہ غصے سے کہہ رہا تھا، جبکہ روحان سارا الزام عالم کے سر لگا کے خود ریلیکس ہو چکا تھا، لیکن اس کے دماغ میں یہ بات کہیں نہیں آئی تھی کہ زیار کو یہ ساری باتیں کہاں سے پتہ چلیں۔ وہ اس بات سے بالکل انجان تھا کہ زیار جانتا ہے کہ عالم سے ملاقاتوں پر اس کی کتنی انوالومنٹ ہے۔ وہ اس پر بالکل غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جانتا تھا وہ ایسا کرنے سے اس کا ہی کام بگڑے گا۔ عالم اسے ان سب سے بدظن کرنا چاہتا تھا کہ بڑی حویلی کے لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، بلکہ صرف اور صرف اسے شاہ حویلی والی سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اور کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھنے لگ گئی تھی، تبھی تو وہ صفدر شاہ سے بات کرنا چھوڑ چکا تھا۔ لیکن اب زیار اسے خود سے دور ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اسے بہت محبت سے ہینڈل کرنا چاہتا تھا، جو کہ عالم کی چالوں کے بیچ ایک بہت مشکل کام تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کی تعلیم مکمل ہوتے ہی یا تو وہ اسے واپس حویلی بلا لے گا یا پاکستان سے ہی کہیں دور بھیج دے گا، کیونکہ وہ سنیہا اور روحان پر عالم اور اس کے خاندان کا سایہ بھی نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ کچھ دیر مزید اسے باتیں اور نصیحتیں کرنے کے بعد زیار نے فون رکھ دیا اور ملازمہ کو بریرہ کو کمرے میں بھیجنے کا حکم دیا۔ وہ اس سے کھل کر بات کرنا چاہتا تھا تاکہ بعد میں وہ گھر والوں کے سامنے کسی قسم کی کوئی وویلا نہ مچائے۔ 7 سال بہت ہوتے ہیں زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ جس دن اس کی شادی ہوئی تھی، اس نے سب حویلی والوں کے سامنے اعلان کیا تھا، جس دن اسے کوئی لڑکی پسند آئے گی تو اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہوگا۔ اور سکندر شاہ نے خود کہا تھا کہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ نکاح نامے کی شرائط پر بھی یہ شرط عائد کی گئی تھی، زیار جب چاہے جس سے چاہے اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہے، اور بریرہ کو اپنی مرضی سے طلاق لینے کا پورا حق ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ جانتا تھا کہ گھر میں کافی بلبلہ مچے گا، یہ سب اتنا آسان ہرگز نہیں تھا۔ اسی لیے اس نے سب سے پہلے بریرہ سے بات کرنے کے بارے میں سوچا تھا، جبکہ پازیب کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے اپنے ایک آدمی کو لگا دیا تھا جو گاؤں والوں کے لیے کافی قابل احترام تھا۔ اپنے دل کے جذبات وہ سمجھ چکا تھا۔ پازیب نے ایک ہی جھلک میں اس کے دل میں ایسی ہلچل مچائی تھی کہ اب اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اسے پتا تھا پازیب کی طرف سے اسے انکار نہیں ہوگا، اور اگر انکار کی کوئی وجہ نکل آئی تو وہ اس وجہ کو جڑ سے ہی ختم کر دے گا۔ اسی لیے پازیب کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے پہلے وہ تمام گھر والوں سے بات کر لینا چاہتا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری تھا بریرہ سے بات کرنا۔ گھر کے تمام افراد بریرہ کو بے حد چاہتے تھے، اور یقیناً اس کی جگہ کسی اور لڑکی کو دینا ان کے لیے بہت مشکل تھا، اور اس کے لیے بریرہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام۔ اور اب پازیب کو دیکھنے کے بعد تو یہ ناممکن ہو چکا تھا۔ اب اس کی زندگی میں بریرہ کی کوئی بھی جگہ نہیں تھی۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ ہرگز نہ تھا جو ایک چیز کو دیکھ کر اس کی ضد کرتا ہے۔ 7 سال سے بریرہ کے ساتھ اس کا یہ رشتہ اسی لیے چل رہا تھا کہ ابھی تک زیار شاہ کے دل تک جانے والی کوئی لڑکی اس کی زندگی میں آئی ہی نہیں تھی۔ لیکن پازیب کو ایک نظر دیکھتے ہی اس کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے کبھی کوئی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی، اس نے خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کو نظر انداز کر دیا تھا، لیکن پازیب میں کچھ تو ایسا تھا کہ اس کا دل اس سے بغاوت کرنے پر اتر آیا، اور اب اس باغی دل کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی پازیب کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ مما، کاشف بھیا مجھے اپنی سسٹر کے ساتھ نہیں کھیلنے دے رہے، ان کو بولے نا کہ تھوڑی دیر کے لیے بیبی مجھے دیں، میں اسے گود میں اٹھاؤں گا۔
हादी भागता हुआ उसके पास आया। बाहर गांव के कुछ लोग अपना कोई मसला बयान करने से सिकंदर साहब के पास आए थे, जिनके साथ उनका छोटा बेटा और बेटी भी थी। हादी को बच्ची प्यारी लगी। काशिफ के साथ खेलते हुए उसने उससे बेबी लेनी चाही तो उसने देने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर हादी का मूड ऑफ हो गया। तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? अगर वो नहीं दे रहे तो तुम भी मत लो। तुम यहाँ बैठ जाओ मेरे पास और टीवी पर कार्टून देखो। बरीरा उसे अपने पास बिठाते प्यार करते हुए बोली। नहीं, मुझे उस बेबी के साथ खेलना है। वो ज़िद्दी हो रहा था, लेकिन मुलाजमा ने आकर बताया कि वो लोग जा चुके हैं। हादी ऑफ मूड के साथ रूम में चला गया। इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि दूसरे बच्चे की प्लानिंग करो, लेकिन मेरी बात तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर से गुजर जाती है। पाकीज़ा बेगम वहीं बैठी उन दोनों को सुनते और हादी को उदासी से जाते देखकर बोली तो बरीरा बेइख्तियार ही नज़रें झुका गई। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। वो किसी बहाने से उठने ही वाली थी जब पाकीज़ा बेगम ने उसका बाजू थाम लिया। बैठो बरीरा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी जी, बातें करेंगे ना? मैं ज़रा चाय बना कर लाती हूँ। चाय के साथ बातें करते हुए और मज़ा आएगा। और वैसे भी अभी स्नेहा भी कह कर गई है चाय के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है उसे इतनी चाय देने की, पहले ही बहुत पीती है। और तुम उसकी हर फरमाइश पर लब्बैक कहकर किचन में ना घुस जाया करो। यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। उनकी बात पर मजबूरन उसे बैठना ही पड़ा। देखो बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारी चाची सास ही नहीं बल्कि माँ जैसी हूँ। तुम अपना हर मसला मुझसे शेयर कर सकती हो। तुम्हारे साथ भी मेरा वही रिश्ता है जो ज़यार के साथ है। चाची, मुझे भला क्या मसला होगा? उनकी बातों से वो परेशान होने लगी। मैं तुम्हारे बच्चे के मुतालिक बात कर रही हूँ। अगर दोबारा माँ ना बनने की वजह से तुम परेशान हो तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मैं बहुत अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट को जानती हूँ जो तुम्हारा ये मसला हल कर देगी और किसी को इस बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा। चाची ने इस अंदाज में कहा कि बरीरा परेशानी से उठकर खड़ी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है चाची, आप गलत मतलब निकाल रही हैं। वह नज़र चुराते हुए बोली। इसका मतलब ये है कि तुम दोनों खुद ही अभी और कोई बच्चा नहीं चाहते। लेकिन ये तो गलत बात है ना। हादी अब 6 साल का हो चुका है। अब तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। अब हादी की बहन को इस दुनिया में आ जाना चाहिए। चाची ने बहुत मोहब्बत से उसे देखते हुए कहा, जबकि बरीरा सिर्फ हाँ में सर हिला गई। उनकी बातों पर वो ठीक से मुस्कुरा भी ना सकती थी कि मुलाजमा आ गई। बरीरा बीबी, आपको शाह जी ऊपर कमरे में बुला रहे हैं। मुलाजमा ने ज़यार का हुक्म उस तक पहुंचाया, जिसे सुनकर उसे खुशगवार हैरत हुई थी। उसका दिल बेचैनी से धड़कने लगा। ख्वाहिश तो ये थी कि वो उड़कर उसके पहलू में जा पहुंचे, लेकिन वो जानती थी कि वो उसे ज़रूर किसी न किसी अहम तरीन काम के लिए बुला रहा होगा। वो तो उसे मुंह लगाना भी पसंद नहीं करता था। कहाँ वो किस खुशफहमी का शिकार होकर उसकी पुकार पर भागी चली जाती। वो मुलाजमा को भेजकर खुद ज़यार के बुलावे पर कमरे में जाने लगी। कल सुबह की हरकत के बाद उन दोनों का आमना सामना नहीं हुआ था। वो सारी रात डेरे पर ना जाने क्या क्या करता रहा। इस साल सियासत में कदम रखने की वजह से उसके काम काफ़ी बढ़ गए थे, इसीलिए वो ज़्यादातर वक्त गांव के लोगों की मुश्किलात हल करने में ही गुजार देता। अभी वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी जब पीछे से पाजेब की आवाज़ आई। वो तेज़ तेज़ बातें करती मुलाजमा को न जाने क्या क्या कहानियाँ सुना रही थी। उसके अंदाज पर बरीरा ने मुस्कुरा कर नफ़ी में सर हिलाया। उसे यहाँ काम करते तकरीबन 4 दिन हो चुके थे और हादी के साथ साथ स्नेहा और लाली के साथ भी उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। लेकिन उसके साथ एक मसला था, जब तक उसकी ज़ुबान नहीं चलती थी तब तक उससे कोई काम नहीं होता था। वो इतनी बातूनी थी कि हद नहीं, और उसकी सारी बातें भी बेमकसद। हाँ, लेकिन उसकी आवाज़ में ये सारी बातें बहुत मीठी लगती थी। वो प्यारी सी लड़की भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी जीती बरीरा को बहुत अच्छी लगती थी। अस्सलाम वालेकुम बरीरा बेगम, बारिश थी ना, कीचड़ बहुत था, इसीलिए आने में देर हो गई। वो उसे देखते हुए बोली। खूबसूरत से वाइट फ्रॉक पर उसने नीले रंग का दुपट्टा लिया हुआ था। कोई बात नहीं, देर सवेर तो हो जाती है, लेकिन तुमने इस ड्रेस पर यह दुपट्टा क्यों लिया है? सफ़ेद रखो, ज़्यादा प्यारा लगेगा। वो उसकी खूबसूरत चेहरे को देखती हुई बोली। इसके पीछे भी एक कहानी है बरीरा बेगम, वो बेहद मासूमियत से बोली तो बरीरा मुस्कुराई, जबकि सीढ़ियों से उतरती लाली भी तेज़ी से सीढ़ियाँ तय करती कि कहानी सुनने के लिए बेचैन थी। एक ये लड़की तो उससे अपनी टक्कर की ही मिली थी, बल्कि उसी की तरह खुलकर बातें करती थी। जल्दी सुनाओ मुझे अपनी कहानी। पायल, मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर अपना काम भी करना है, वो उसे देखते हुए बोली।
लाली बीबी, मेरा नाम पाजेब है, पायल नहीं, वो मुंह बनाकर बोली तो लाली को और भी प्यारी लगी। ठीक है पाजेब बीबी, आइंदा गलती नहीं होगी, लेकिन कहानी सुनाओ मुझे जो अभी भाभी को सुनाने वाली थी। वो अपने अल्फाज की दुरुस्तगी करते हुए बोली। क्या बताऊँ, ये कहानी आज से 10 दिन पुरानी है। जब मैं घर के पास की नदी पर पानी भरने गई थी, बाल्टी बहुत वजनी थी, उसे निकालते निकालते दुपट्टा पानी में गिर कर बह गया। वो मुँह बनाते हुए अपनी दुखी दास्तान सुना रही थी और पानी में बहकर शहीद हो गया। लाली को अफसोस हुआ। अरे नहीं, शहीद नहीं हुआ, किसी चोर ने चुरा लिया। वो उसकी बात पर फौरन गुस्सा होते हुए बोली, क्या हमारे गांव में चोर, वो भी अदा के होते हुए? नामुमकिन। तुम्हें उस चोर की शक्ल याद है? तो बताओ मुझे, तुम्हारा दुपट्टा मैं तुम्हें वापस दिलवा के ही रहूँगी। लाली ने उसे इंसाफ दिलाने की ठानी। बस लाली बस, तुम्हारे अद्दा ने सियासत में कदम इन छोटे छोटे कामों के लिए नहीं रखा, और मेरे पास होगा ऐसा दुपट्टा तो मुझसे ले लेना। मेरे पास है सफ़ेद दुपट्टा, तुम्हारी ड्रेस से मैच करेगा। बरीरा ने बात ही ख़त्म करते हुए कहा। शुक्रिया बीबी जी, मैं ज़रा हादी बाबा को देख कर आती हूँ। पाजेब हादी के कमरे की जानिब चली गई, जबकि लाली का मूड ऑफ हो गया था क्योंकि वो पाजेब को इंसाफ दिलाना चाहती थी, उसका दुपट्टा उसे वापस दिलाना चाहती थी। लेकिन बरीरा ने इस मसले को यहीं पर ख़त्म करते हुए इस केस को हाई कोर्ट में पहुँचने ही नहीं दिया। क्या फ़ायदा है अद्दा के सियासत में जाने का, जब हम कोई अपना काम उनसे करवा ही नहीं सकते। वो मुँह बनाती उसके साथ सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। आप अपने सारे काम करवा सकती हैं, लेकिन वो काम जो काबिल गौर हों। सियासत में बड़े बड़े कामों पर गौर करने पड़ते हैं, दुपट्टों पर नहीं। वो हंसते हुए उसका गाल खींचती अपने कमरे की जानिब चली गई, जबकि लाली की नज़र में तो सबसे बड़ा मसला ही दुपट्टा था, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि सर की चादर से ज़रूरी और कुछ भी नहीं। तो फिर भला इससे बड़ा और क्या मसला हो सकता था? कोई चोर पाजेब के सर की चादर उड़ा ले गया और भाभी को ये मसला ही नहीं लग रहा था। उसने कमरे में कदम रखा तो ज़यार उसी के इंतज़ार में था। आपने बुलाया मुझे? उसे अपने इंतज़ार में देखकर न जाने क्यों बरीरा को अनजानी सी खुशी हुई थी। हाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो उसे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए बोला। बरीरा ने वक्त ज़ाया किए बगैर वहीं अपनी जगह बनाई और बैठ गई। देखो, जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है, गौर से सुनना और समझना भी। जी यकीनन होगी, वरना आप मुझे कभी नहीं याद करते। खैर छोड़ें इन बातों को, आप कहीं क्या कहना चाहते हैं, मैं सुन रही हूँ। वो उसे देखते हुए बोली। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि उसके अल्फाज उसके लिए हैं, वो उससे बात कर रहा है। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। उसने उसका चेहरा देखते हुए जैसे धमाका किया था। बरीरा ने एक नज़र उसे देखा, अंदर कुछ छन से टूटा था। बेशक करें, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो उसे देखते हुए नज़र झुका गई, दिल में दर्द सा उठा था। नहीं, मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। बेशक करें, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो उसे देखते हुए नज़र झुका गई, दिल में दर्द सा उठा था। नहीं, मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। तुम्हें याद हो तो हमारा निकाह इसी शर्त पे हुआ था कि मैं जब चाहूँ जिससे चाहूँ दूसरी शादी कर सकता हूँ, और तुम मुझे रोकने का कोई हक नहीं रखती। पहले नहीं मिली मुझे कोई ऐसी लड़की जिससे मैं शादी कर सकूं, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी को मज़ीद इम्तिहान नहीं बनाना चाहता। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? वो हारे हुए लहजे में बोली, जैसे सामने बैठा पत्थर दिल महसूस करके भी नज़रअंदाज कर गया हो। मेरी इस खबर से घर में अच्छा खासा बलबला मचेगा, इसीलिए सबसे पहले तुम्हें बता रहा हूँ। अगर बात बढ़े तो कह देना कि ये सब कुछ पहले से ही तुम्हारे इल्म में है। वो उसे देखते हुए बोला तो बरीरा ने हाँ में सर हिला दिया, जैसे कहने के लिए अल्फाज ही ना हो। ठीक है, मैं घर में कोई तमाशा नहीं होने दूंगी। उसके गले में आंसुओं का गोला फंस गया, अल्फाज अदा करना मुश्किल लगा। ठीक है, अब तुम जाओ, यही बात करनी थी तुमसे। वो बात ख़त्म करते हुए अपनी फाइल की तरफ मतवज्जा हो गया। हाँ, कौन सा वो उसके लिए अहम थी जो वो उसे अपने इस फैसले की सफाइयाँ देता? कब तक करेंगे आप ये बात घर में? वो जाते जाते पलट कर पूछने लगी, आंखें आंसुओं से भीगने लगी थीं। ज़यार ने एक नज़र उसका चेहरा देखा तो उसकी आंखें छलक पड़ी। इसी हफ्ते बात हो जाएगी, मैंने जो कहा है उसका ख्याल रखना। घर में किसी किस्म का कोई वलवला नहीं मचना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में आने वाली लड़की के लिए किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो। और ये आंसू साफ़ करो, तुम्हारे ये आंसू मुझे नहीं पिघला सकते, और ना ही मेरी नज़र में इनकी कोई अहमियत है। वो पथरीली निगाहों से घूरते हुए बोला तो बरीरा ने अगले ही लम्हे उसके हुक्म की तकमील करते हुए अपने आंसू साफ़ किए।
یہ آنسو آپ کو دکھانے کے لیے نہیں ہے شاہ جی، میں جانتی ہوں آپ اپنا فیصلہ کبھی نہیں بدلیں گے، بس یہ سوچ رہی ہوں کہ ہادی کے بارے میں سوچنے والی تم کون ہوتی ہو؟ وہ میرا بچہ ہے، اس کے متعلق میں سوچوں گا۔ یاد رکھو تم نے صرف اسے جنم دیا ہے، اس سے زیادہ تمہارا اس کے ساتھ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تمہیں اس سے بات کرنے کی اجازت صرف اور صرف اس لیے دیتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کی ذہنیت پر کسی قسم کا کوئی برا اثر نہیں چاہتا، اور ہادی کے بارے میں تم سے بہتر اور اچھا سوچ سکتا ہوں میں۔ صاف کرو یہ آنسو، اور باہر خبردار جو کسی کو یہ آنسو دکھا کر ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کی۔ چلو نکلو، اب شکل غائب کرو یہاں سے۔ وہ حکم دیتا اسے کمرے سے باہر کا راستہ دکھا چکا تھا جبکہ بریرہ آنسو پیتی وہاں سے نکل گئی۔ ابھی اس نے دروازہ بند کیا ہی تھا کہ پازیب کی سیڑھیوں سے اوپر چڑھتی نظر آئی۔ بریرہ بیگم، آپ کا بیٹا کہیں چھپ گیا ہے اور میں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئی ہوں، نہیں مل رہا۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ پھر اس کی شکل دیکھ کر بریرہ مسکرا دی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے ہادی کو ڈھونڈنے کی کوئی جگہ بتاتی، ہادی اسی کے پیچھے سے نکلتا چپکے سے اس کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ کمرے میں گیا ہے وہ فوراً ہی اسے بتا چکی تھی۔ پازیب نے جانا چاہا تو بریرہ نے اسے روک دیا۔ نہیں، کمرے میں مت جاؤ، اس وقت میرے شوہر تھوڑا غصہ ہیں، یہ نہ ہو کہ تم ان کے غصے کا شکار بن جاؤ۔ تھوڑی دیر میں واپس آئے گا تو پھر اپنا کھیل یہیں سے شروع کر لینا۔ تم نیچے چلو، میں تمہارا دوپٹہ بھی نکال لاتی ہوں، اس نے پازیب کو بھیجتے ہوئے کہا تو پازیب ہاں میں سر ہلاتی نیچے کی جانب چلی گئی، جہاں سنیہا نے تھوڑی ہی دیر پہلے اسے پکارا تھا کیونکہ اتفاق سے وہ اس کی چائے پارٹنر بن گئی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں میں سنیہا اور لالی دونوں اسے بے حد چاہنے لگی تھیں اور اس کی بہت اچھی سہیلیاں بن چکی تھیں۔ وہ واپس کمرے میں آئی تو ہادی بیڈ پر لیٹا زیار کے فون پر کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ شاید بھول گیا تھا کہ باہر پازیب بیچاری اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ جبکہ واش روم سے پانی ٹپکنے کی آواز آ رہی تھی، مطلب زیار باہر جانے والا تھا۔ بریرہ نے فوراً زیار کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے۔ وہ اس کے واپس آنے سے پہلے ہی کمرے سے چلی جانا چاہتی تھی کیونکہ زیار اس سے غصہ تھا اور اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ زیار کے کپڑے اور ضروری سامان بیڈ پر رکھ کر اس نے پازیب کے لیے دوپٹہ نکالنا چاہا تو صوفے پر ایک سفید دوپٹہ نظر آیا۔ یہ اس کا تھا یا نہیں اسے یاد نہیں تھا، شاید اب وہ کافی وقت سے اس کے استعمال میں نہیں تھا اسی لیے، لیکن یہ صوفے پر کیا کر رہا تھا؟ شاید ہادی نے کھیل ہی کھیل میں نکال کر باہر رکھ دیا ہوگا، اور اتفاق سے یہ پازیب کے فراک سے بے حد میچ کرتا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے یہی دوپٹہ اٹھایا اور نیچے چلی گئی۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس طرح کا کوئی ڈریس اس کے پاس موجود ہے، اسی لیے یہ دوپٹہ وہ پازیب کو دینے لگی تھی، یہ جانے بغیر کہ زیار صوفے سے اپنی اتنی اہم چیز غائب دیکھ کر اتنا قہر برپا کرے گا۔ بھابھی، یہ پازیب کتنی پیاری ہے نا، دل کرتا ہے کہ ہمارے ہی گھر میں رہ جائے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ لوگ اس مچھڑ مطلب شیر ادا کی شادی کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے؟ اگلے مہینے میں وہ پورے 28 سال کے ہو جائیں گے، پھر تو ان کو کوئی لڑکی بھی منہ نہیں لگائے گی۔ وہ کب سے اس کا سر کھا رہی تھی۔ لالی، بنا سوچے سمجھے مت بولا کرو، کسی کی بہن بیٹی کو کسی کے ساتھ اس طرح سے نہیں جوڑا جاتا، اور شیر ادا کے لیے سب نے بہت کچھ سوچا ہوا ہے۔ تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو، ورنہ پازیب کا تو پتہ نہیں لیکن تمہیں دلہن ضرور بنا دیا جائے گا، وہ اسے ڈراتے ہوئے بولی۔ لیکن لالی کو کہاں ڈرنا آتا تھا؟ وہ بھی کیا دن ہوگا جب میں دلہن بنوں گی، ہائے کتنی حسین لگوں گی میں۔ سب کو پہلے ہی بتا دیجیے گا میں پنک کلر کا لہنگا پہنوں گی، اور مجھ پر دلہے کا روب بالکل نہیں چلے گا، میں سب کچھ اپنی مرضی سے کرنے والی ہوں۔ اپنی شادی کی باتوں پر خوش ہوتے ہوئے وہ جوش میں آئی اور پھر بولتی ہی چلی گئی۔ بریرہ کا تو منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ شرم سے ڈوب مرو لالی، تمہیں پڑھائی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ڈرایا جا رہا ہے کہ تمہاری شادی کر دی جائے گی، اور تم تو یہاں شادی کے لیے مری جا رہی ہو۔ بیوقوف لڑکی، ساری آزادیاں ختم ہو جائیں گی۔ تم شیر ادا کو نہیں جانتی، وہ بہت سخت ہیں، ان کے کچھ اصول ہیں جن کو سمجھنے کے لیے تمہیں بہت ساری چیزوں پر غور کرنا ہوگا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی ساری باتیں لالی کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھیں۔ آپ تو ایسے ہی کہہ رہی ہیں جیسے شیر ادا میرا دلہا بھی اپنے جیسا خڑوس اور مچھر ڈھونڈ کے لے آئیں گے۔ مجھے نہیں پتا، ایک بات کان کھول کر سن لیجئے،
مجھے کسی مچھڑ سے شادی نہیں کرنی، مجھے تو کلین شیو والا چاہیے، زہر لگتی ہے مجھے تھانے داروں جیسی مجھے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو بریرہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ بھینس کے آگے بین بجانے کا کام کر رہی تھی۔ اس کو صاف الفاظ میں بھی بتا دیا جائے تو اسے سمجھ کچھ نہیں آتا تھا۔ یہاں تو بریرہ نے ذو معنی لفظوں میں اسے اس کا فیوچر دکھایا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح لالی تو اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ اللہ تمہیں عقل دے لالی، مجھے تو شعر ادا پر ترس آ رہا ہے، وہ ہنستی ہوئی بولی جبکہ لالی کچن سے باہر نکلنے ہی لگی تھی۔ اس کا ڈرامہ شروع ہو گیا تھا کہ شیر نے کچن کے دروازے پر قدم رکھا۔ بریرہ بھابھی، 4 کپ چائے، بلکہ آپ رہنے دیجئے، تم بناؤ چائے، میرے کچھ دوست آئے ہیں مردان خانے میں، جلدی سے چائے بنا کر ملازمہ کے ہاتھ بھجواؤ۔ وہ بریرہ کو چھوڑ کر اسے آرڈر دیتے ہوئے باہر جانے ہی لگا تھا۔ بھابھی، ان کو بتا دیجئے مجھ سے 2 یا 3 کپ خراب ہو جاتے ہیں، میں ایک چائے کا ہی کپ اچھا بناتی ہوں، وہ جان چھڑاتے ہوئے بولی۔ اس کا ڈرامہ اہم تھا۔ وہ جو باہر جاتے ہوئے اس کی بات سن چکا تھا پلٹ آیا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے لیے تم بناؤ، باقیوں کے لیے بھابھی بنائیں گی، جلدی کرو۔ وہ حکم جھاڑتا ہوا باہر نکل گیا جبکہ لالی پیر پٹک کے رہ گئی۔ بریرہ اس کے انداز پر مسکراتی اسے چائے کی طرف متوجہ کرنے لگی، لیکن لالی نے کان چوری سے کام لیتے ہوئے کہا کہ آپ بنا دیجئے، میں بعد میں کہہ دوں گی کہ میں نے بنایا تھا، جس پر بریرہ نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ تمہارے ہاتھ کا ذائقہ پہچانتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی لالی کو چائے بنانی ہی پڑی۔ ایک دن انشاءاللہ ایسی چائے بنا کر دوں گی نا کہ چائے پینا ہی چھوڑ دیں گے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی گھڑی کی جانب دیکھنے لگی، جہاں گھڑی اعلان کر رہی تھی کہ اس کا ڈرامہ شروع ہو چکا ہے، جو اس چائے کی وجہ سے وہ نہیں دیکھ پا رہی۔ وہ نہا کر نکلا تو صوفے پر وہ دوپٹہ غائب تھا۔ ہادی، یہاں بابا ایک کپڑا رکھ کے گئے تھے، وہ کہاں ہے؟ وہ ہادی سے پوچھنے لگا جو اس کے موبائل پر بہت مصروف تھا۔ بابا جانی، وہ وائٹ کلر کا دوپٹہ تھا نا؟ ہادی نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں میری جان وہی، ماما اٹھا کر باہر لے گئی ہیں، ہادی بتا کر دوبارہ لیٹ گیا، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد اس کے ماتھے پر بہت ساری شکنیں آ گئی تھیں۔ وہ غصے سے شرٹ پہنتا باہر نکل گیا۔ وہ ملازمہ کو چائے کا کپ دے کر واپس کچن میں جا رہی تھی جب اچانک ہی زیار غصے سے اس کا بازو تھام کر اسے گھسیٹ کر کونے کی طرف لے گیا۔ اوپر سفید رنگ کا دوپٹہ تھا، کہاں گیا؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ دھاڑتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ بریرہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر گئے۔ تو یار مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ وہ دوپٹہ کہاں ہے بریرہ؟ وہ اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیتا مزید اسے اپنے قریب کھینچ کر بولا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آپ کے لیے اتنا اہم ہے، مجھے لگا میرا ہے، میں نے اٹھا کر ملازمہ کو دے دیا، اور اپنا ہاتھ وہ چھڑواتے ہوئے بولی۔ تمہاری اتنی ہمت، تم میری چیزوں کو اٹھا کر کسی کو بھی دے دو؟ وہ اس کا چہرہ ایک ہاتھ میں دبوچتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ سیار، آپ کیوں غصہ ہو رہے ہیں؟ ایک دوپٹہ ہی تو تھا، ملازمہ کے کپڑوں کے ساتھ میچ کر رہا تھا، میں نے اٹھا کر دے دیا، مجھے لگا میرا ہے، وہ صفائی دیتے ہوئے بولی۔ 10 منٹ ہے تمہارے پاس بریرہ، 10 منٹ کے اندر اندر مجھے وہ دوپٹہ واپس چاہیے۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑتا سیڑھیاں چڑھ گیا جبکہ بریرہ پریشان ہو چکی تھی۔ اب وہ اپنی دی ہوئی چیز دوبارہ کیسے مانگتی؟ لیکن زیار کا غصہ کہہ رہا تھا کہ وہ چیز اس کے لیے بہت اہم ہے اور اسے ہر حال میں واپس چاہیے۔ کتنی خوش ہو رہی تھی کہ پازیب وہ دوپٹہ اس کے کپڑوں سے اس حد تک میچ کرتا ہے، بلکہ اس کا اپنا دوپٹہ اسی دوپٹے کے جیسا تھا۔ اب وہ اس سے واپس مانگتے ہوئے کتنی شرمندگی محسوس کرے گی۔ اس کے ہاتھ پینٹنگ بورڈ پر چل رہے تھے۔ وہ کسی بھی چیز کو ایک بار دیکھتا تو اس کی پینٹنگ بنانا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، بس اسے کوئی چیز پسند آ جانی چاہیے، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ لڑکی اس کے دماغ اور دل پر پوری طرح سے سوار ہو چکی تھی۔ اپنے دماغ میں آئے اس کے کئی سارے عکس کو تصویر کی شکل دے چکا تھا۔ وہ ہر چیز کی پینٹنگ صرف ایک بار ہی بناتا تھا، لیکن نہ جانے کیا تھا اس حسین چہرے میں کہ اس کو دیکھنے کے بعد اس کے ہاتھ بھی اس کے بس میں نہیں رہے تھے۔ اس کا ایک اور بے حد خوبصورت شاہکار تیار تھا۔ یہ دانی کی 5ویں تصویر تھی جسے وہ ایک الگ انداز میں ایک الگ مقام پر پینٹ کر چکا تھا۔ وہ ہر چیز کو دیکھ کر اس کی پینٹنگ بناتا تھا،
لیکن دانی کا چہرہ بنانے کے لیے اسے دانی کو بار بار دیکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ پینٹنگ مکمل ہونے کے بعد نہ جانے کتنی دیر اس تصویر کو دیکھتا رہا۔ چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ زندگی میں دانی کے آنے کے بعد اس کے لبوں سے مسکان کم ہی غائب ہوتی۔ تم اس دانی مسز عالم سلطان شاہ بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ 2 دن کے بعد شہر واپس جانے والا تھا اور اس بار شہر جا کر وہ اپنی اس بے چینی کو بھی راحت دینا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ دانی سے ملنے یونیورسٹی جائے گا اور صاف الفاظ میں اسے اپنے دل کا حال سنا کر اسے اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ بھلا عالم سلطان شاہ کو انکار کرنے کی ہمت کس میں تھی؟ وہ جانتا تھا اس کی دولت، اس کا رتبہ، اس کی پرسنالٹی سامنے والے کو اسیر کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگاتی۔ جی لو اپنی زندگی ہونے والی مسز، کیونکہ آگے تمہاری زندگی بہت مشکل ہونے والی ہے، کیونکہ اب سے تمہاری زندگی عالم شاہ کی پناہوں میں گزرے گی۔ وہ مسکراتا ہوا تصور میں اس سے مخاطب تھا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں ہی مصروف تھا جب اس کا فون بجا۔ وہ فون اٹھا کر بالکنی میں چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کی چھوٹی بہن اس کی پینٹنگ کے سامنے کھڑی غور سے پینٹنگ کو دیکھ رہی تھی۔ عائزہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور بنا پرمیشن کے کمرے کے اندر کیوں آئی؟ وہ اپنی 15 سالہ بہن کو دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا، جو اپنی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے تصویر دیکھنے میں مصروف تھی۔ میں نے نوک کیا تھا، آپ نے سنا نہیں؟ خیر چھوڑیں، یہ بتائیں کہ یہ لڑکی کون ہے اور آپ اتنے دنوں سے صرف اسی کی پینٹنگز کیوں بنا رہے ہیں؟ اتنی بھی کوئی خاص نہیں دکھتی، میں تو اس سے بھی پیاری ہوں، آپ نے کبھی میری پینٹنگ تو نہیں بنائی؟ وہ اسے شکی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی تو عالم مسکرایا۔ غور سے دیکھو کتنی پیاری ہے، اور ہاں عزت سے بھابھی ہے تمہاری، وہ اس کے سر پر دھماکہ کرتے ہوئے بولا۔ اسے تصویر کی جانب متوجہ کرنے لگا، جبکہ عائزہ کا تو منہ ہی کھل چکا تھا۔ بھابھی؟ میری بھابھی؟ یہ میری بھابھی ہے؟ اماں، چاچی، تائی امی، وہ چلاتے ہوئے باہر کی جانب جانے لگی جب عالم نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ چپ کرو پاگل لڑکی، یہ میرا اور تمہارا سیکرٹ ہے، کمرے سے باہر نہیں جانا چاہیے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو عائزہ نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ تو یہ سیکرٹ ہے، لیکن اس سیکرٹ کو رکھنے کے لیے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا، وہ شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو عالم نے اسے گھور کے دیکھا۔ تمہاری وہ آن لائن پرنسس ڈریس میں نے آرڈر کرتی تھی، اگر تم اس سیکرٹ کو سیکرٹ نہیں رکھ سکتی تو کینسل کرنے میں مجھے 1 سیکنڈ لگے گا، وہ دھمکاتے ہوئے بولا تو عائزہ کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ ادا، آپ کا سیکرٹ میرا سیکرٹ، آپ بے فکر ہو جائیں، یہ بات اسی کمرے میں رہے گی، پر نیچے چلیں، اماں آپ کا کھانے میں ویٹ کر رہی ہیں، وہ اسے اماں کا پیغام دیتے ہوئے بولی تو عالم پینٹ شیٹ اپنی پینٹنگ پر ڈالتا اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ وہ غصے سے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب جانے ہی والا تھا کہ اچانک سامنے سے بھاگتی ہوئی لڑکی اس سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی وہ اسے کمر سے تھام چکا تھا۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی، اب تو اس کا چہرہ وہ کروڑوں میں پہچان سکتا تھا۔ وہ ہادی کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اچانک گرتے گرتے بچی، لیکن اپنے مسیحا کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ چو! اس نے چیخ کر ہنگامہ کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی زیار اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ خاموش، اتنا شور کیوں مچا رہی ہو اور اس طرح سے بھاگ کیوں رہی ہو؟ پہلے اسے یقین کرنے میں کافی وقت لگ گیا، یہ وہی تھی جو اس کی نیندیں چڑھا چکی تھی، لیکن وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ یہ سوچے بغیر وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا، لیکن اس کے گلے میں لٹکتا دوپٹہ دیکھ کر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، جبکہ ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں نیلے رنگ کا ایک اور دوپٹہ موجود تھا جسے اس نے گولے کی شکل میں تھام رکھا تھا۔ اس نے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت لگایا تھا اس سفید دوپٹے کو اس کی گردن سے نکالنے میں۔ یہ میرا ہے اور میری چیزوں کو میری اجازت کے بنا ہاتھ لگانے والوں کو میں سخت سزا دیتا ہوں، پھر بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں، لیکن آگے سے احتیاط کرنا، میں ہر بار معاف نہیں کرتا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے ایک ہی لمحے میں خود سے دور کر چکا تھا۔ اپنے قریب اس نے پہلی بار کسی مرد کو محسوس کیا تھا، اس کی گرم سانسیں، اس کا لمس اس کے پورے جسم میں سرد لہر دوڑا گیا تھا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ زیار اس کا دوپٹہ اپنے ہاتھ میں باندھتا اس کے یہاں آنے کی وجہ پوچھنے ہی والا تھا کہ سیڑھیوں پر
ہادی نے آواز دی جو ادھر ہی آ رہا تھا۔ جلدی آؤ پازیب، نیچے میرے فرینڈ آئے ہیں، میں تمہیں ملاؤں گا۔ وہ ان کے پاس آتا اس کا ہاتھ تھامے نیچے چلنے کے لیے کہنے لگا، جبکہ ہادی کو آتا دیکھ زیار آگے بڑھ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہیں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ تمہیں گرمی لگ رہی ہے؟ آؤ میں تمہیں لیمن جوس پلاتا ہوں، اس سے تم بیٹر فیل کرو گی، وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ پازیب اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس کی ساری شوخی، ساری شرارتیں ہوا ہو چکی تھی۔ گاؤں سے خبر آئی تھی کہ کھیت میں آگ لگ گئی ہے۔ زیار اور شیر پریشانی سے حویلی سے نکل چکے تھے۔ اس نے بات پھیلانے سے منع کیا تھا اور سکندر شاہ کو گھر میں کسی کو بھی یہ بات بتانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ سب پرسکون نیند سو رہے تھے، وہ کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کتنا نقصان ہوگا، اور یہ خبر بھی ان کھیتوں کی جانب سے آئی تھی جس کا مال غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، اسی لیے پریشانی بھی زیادہ تھی۔ گھر میں اس وقت بہت کم لوگ تھے، ملازم بھی کم تھے، گارڈز بھی موجود نہیں تھے۔ وہ دیوار سے سیڑھی لگا کر حویلی کے اندر جمپ کر گیا۔ اس کام کے لیے وہ ملازمہ کو پہلے ہی پیسے دے چکا تھا، اسی لیے وہ اندھیرا ہوتے ہی اپنا کام کر کے جا چکی تھی۔ وہ تیزی سے حویلی میں داخل ہوا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اس کمرے کی طرف گیا جہاں جانے کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ وہ کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن اس کے لیے یہ جگہ انجان نہیں تھی، اور پھر چاند کی چاندنی اسے رستہ دکھانے میں مدد کر رہی تھی۔ اس کی شہزادی بیڈ پر گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے بہت قریب آیا اور اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بہت مس کیا تمہیں شہزادی، میری بے چینیاں بڑھاتی جا رہی ہو تم۔ وہ بے حد نرمی سے اس کا ماتھا چومتا غیر محسوس انداز میں پیچھے ہٹا۔ وہ جانتا تھا اس کی نیند بے حد کچی ہے، اس کی چھوٹی سی غلطی سنیہا کی نیند توڑ سکتی تھی۔ وہ زیادہ دیر کے لیے یہاں آیا بھی نہیں تھا، بس وہ چاند کی چاندنی میں اس کا حسین چہرہ دیکھتے ہوئے اپنے دل کی بے قراری کو مٹا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا شیر اور زیار چیل کی نگاہ رکھتے ہیں، وہ ان کے سامنے کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے یہاں تک آنے تک اچھی خاصی پلاننگ کرنی پڑی، یہاں تک کہ کھیت میں آگ لگنے کی جھوٹی خبر بھی اسی نے پھیلائی تھی۔ کیا کرتا؟ مجبور تھا۔ جب سے اس کے کالج میں چھٹیاں شروع ہوئی تھیں، اسے دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں تو ترس ہی گئی تھیں، اور آج یہ اپنی تڑپ مٹانے کے لیے ہی وہ یہاں آیا تھا۔ اسے دیکھ کر اسے سکون ملا تھا، اس کے بے چین دل کو راحت ملی تھی۔ اس کی آنکھوں، اس کی بند پلکوں کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے ہونٹوں پر آ رکا، اس کے حسین لب جو اسے بے چین کر رہے تھے۔ وہ بے تابی سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ اس کا حق تھا، اور اپنا حق لینے کے لیے اسے سنیہا کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی تشنگی بڑھنے لگی۔ سنیہا کے نازک وجود پر وہ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا، اور فی الحال تو وہ اس کی دسترس میں بھی نہیں تھی۔ اسے ابھی انتظار کرنا تھا جو یقیناً اس کے قریب رہ کر بہت مشکل ہو جاتا، اسی لیے اس کا جانا ضروری تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے اس کے قریب سے اٹھنے لگا جب نظر ایک بار پھر اس کے لبوں پر آ رکی۔ وہ جانتا تھا اگر اس بار جھکا تو اپنے جذبات پر لگام نہیں ڈال پائے گا، لیکن یہاں آ کر وہ ہمیشہ بے بس ہو جاتا تھا۔ وہ جو ہی اس پر جھکا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کچھ تو تھا اس کمرے میں، اس بے چینی کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور تھی۔ وہ پورے کمرے میں نظر دوڑانے لگی، لیکن اس کمرے میں سوائے اس کی بے چین سانسوں کی آواز کے کچھ بھی نہ تھا۔ خوف سے اس کا چہرہ سرد پڑنے لگا۔ وہ فوراً سے اپنا تکیہ اٹھاتی لالی کے کمرے میں بھاگ گئی۔ پردے کے پیچھے سے وہ اس کی ساری حرکتیں دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا۔ شکر تھا وقت رہتے اس نے اپنے جذبات پر لگام ڈالی تھی۔ اب اس کمرے میں مزید رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ جس راستے آیا اسی راستے واپس جانے لگا۔ تھوڑی دیر میں زیار اور شیر واپس آ چکے تھے۔ کھیت میں آگ لگنے کی خبر جھوٹی نکلی۔ یہ ان کے لیے بہت اچھی خبر تھی، لیکن انہیں جھوٹی خبر بھلا کوئی کیوں دے گا؟ یہ دونوں ہی سوچ کر پریشان تھے۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو بریرہ جاگ رہی تھی۔ آ گئے آپ؟ زیادہ نقصان تو نہیں ہوا؟ اس کے آتے ہی وہ پوچھنے لگی، جبکہ وہ اس کے سوال کو سرے سے نظر انداز کرتا واش روم میں بند ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹاول کے ساتھ اپنے بال سکھاتا باہر نکلا اور بنا اس کی طرف دیکھے اپنی سائٹ پر آ کر لیٹ گیا۔
جیسے اس کے علاوہ کمرے میں اور کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اس حد تک نظر انداز ہو جانے کے باوجود بریرہ پیچھے نہ ہٹی تھی۔ آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ میں کب سے انتظار کر رہی تھی کہ آپ آئیں گے اور بھوک نہیں ہے مجھے، دماغ مت خراب کرو، سو جاؤ، وہ سرد لہجے میں بولا، جبکہ ہاتھوں کی پوروں سے اپنے سر کی کنپٹیاں دبا رہا تھا۔ آنکھیں بند تھیں۔ بریرہ نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھ کر اس کا سر دبانا چاہا۔ اگلے ہی لمحے زیاد نے دونوں آنکھیں کھول کر سرخ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس وقت اس کی نگاہوں میں اتنی نفرت تھی، بریرہ کا ہاتھ کانپ سا گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تمہیں ذلیل ہونے کا شوق ہے یا تم انجانے میں یہ سب کچھ کرتی ہو۔ وہ اس کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا، لیکن پچھلے 2 دن سے وہ نوٹ کر رہا تھا بریرہ کچھ زیادہ ہی اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے باوجود بھی وہ سائے کی طرح اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی۔ آپ کے سر میں درد ہے، چائے بنا لاؤں؟ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ سب کچھ تو وہ اس کی محبت میں کرتی ہے، وہ چاہے اسے کتنا بھی ذلیل کیوں نہ کرتے۔ بریرہ اس سے محبت کرنا چھوڑ نہیں سکتی۔ تمہیں پتہ ہے تم اس دنیا میں وہ واحد انسان ہو جس کی شکل دیکھتے ہوئے بھی مجھے اپنی آنکھوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، جس کا وجود دن رات مجھے کانٹوں کی طرح چبھتا ہے۔ تم وہ واحد انسان ہو جس کی شکل میں زندگی کے آخری وقت میں بھی نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن اس کے باوجود بھی میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں کیونکہ تم میرے بچے کی ماں ہو، اور ایک وعدہ جو میں نے اپنے مرتے ہوئے چچا سے کیا تھا، ورنہ میں ایسی غلطی سے بھی نہ کرتا۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ سارے پیار محبت کے ڈرامے کر کے تم مجھے دوسری شادی سے روک سکتے ہو تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اپنے اس چھوٹے سے دماغ پہ یہ بات اچھے سے بٹھا لو کہ اگلے 15 دن کے اندر اس گھر میں، اس کمرے میں، اس بستر پر تمہاری جگہ کوئی اور ہوگی۔ تم اپنی یہ چال بازیاں اور یہ دوگلا چہرہ میرے گھر والوں کے لیے رکھو، میں تمہارا اصل چہرہ دیکھ چکا ہوں، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ بریرہ بیگم، میرے سامنے یہ کچھ بھی نہیں چلے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصے سے کہتا اٹھ بیٹھا تھا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں زیار، وہ تڑپ کر بولی۔ تم مجھ سے نہیں، خود سے محبت کرتی ہو بریرہ، اس بات کو قبول کرو۔ تمہیں اپنے آپ سے زیادہ اور کسی سے محبت نہیں ہے۔ تمہارا اندر کچھ اور باہر کچھ اور ہے۔ بس ختم کرو یہ ڈرامے، طلاق لو اور جان چھوڑو میری۔ نہیں ہو تم برداشت مجھے میری زندگی میں۔ ہاتھ جوڑتا ہوں میں تمہارے آگے، میری جان چھوڑ دو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے انتہائی نفرت سے بولا۔ اس کے سامنے آنسو بہاتی وہ معصوم سی لڑکی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، لیکن اس کے آنسوؤں سے نہ تو زیار کو پہلے کبھی فرق پڑا تھا، نہ ہی آگے بڑھنا تھا۔ اپنا کمبل ایک طرف پھینکتا وہ اٹھ کر باہر نکل گیا، جبکہ اپنے پیچھے اس کا روتا سسکتا وجود اس کے دل و دماغ کہیں پر بھی اپنی جگہ نہیں بنا سکا تھا۔ آ گئے تھے تم؟ میں تمہارے کمرے میں آیا تو تم وہاں نہیں تھے۔ عالم اپنی ہی سوچوں میں گم چھت پر آیا تو تراب کو خیالوں میں گم دیکھ کر اس کے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھا۔ مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ جس کی پینٹنگ بنا رہے ہو وہ کون ہے؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کرتا پوچھنے لگا۔ تو تم یہاں بیٹھ کر سگریٹ پی رہے تھے؟ عالم نے اس کا سوال نظر انداز کر کے سگریٹ کی ڈبی کی جانب دیکھا۔ اس نے اسے بہت بار منع کیا تھا کہ گھر کے اندر یہ سب کچھ نہ کیا کرے، لیکن رات کے اندھیرے میں وہ کبھی کبھی چھت پہ آ کر اپنا شوق پورا کر لیتا تھا، جبکہ حویلی کے باہر اس کا یہ شوق نہیں بلکہ عادت تھی۔ رہا نہیں گیا، اسی لیے پینے لگا۔ لیکن یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہے، جلدی سے بتاؤ وہ لڑکی کون ہے، ورنہ تم جانتے ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ اسے دمکا رہا تھا۔ عالم مسکرا دیا۔ آئزہ پر یقین کر کے غلطی کی نا میں نے، وہ سوال کرنے لگا۔ اب غلطی کر ہی دی ہے تو پردہ کھول دو، کیونکہ میں تو ٹلنے والا نہیں۔ جو پرنسس ڈریس تم اسے لے کر دینے والے تھے ویسے ہی ایک ڈریس لے کر دے چکا ہوں، جس کے نتیجے میں اس نے اپنا منہ کھول دیا۔ اب فرمائیں، ورنہ مجھے راز نکلوانے کے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں۔ وہ 2 سگریٹ سلگاتا اس کے جانب بڑھاتے ہوئے بولا تو عالم نے پرکشش مسکراہٹ کے ساتھ سگریٹ تھام کر لبوں سے لگایا۔ ہاں ہے ایک لڑکی یار، کچھ دن پہلے ہی ملاقات ہوئی ہے، روحان کی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، بس پسند آ گئی مجھے، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا تو تراب مسکرایا۔ تمہیں یہ بات سارے گھر والوں کو بتانی چاہیے، بلکہ پورے گاؤں میں اعلان کروا دینا چاہیے، اور تم کسی کو اپنے دل میں بٹھا کر بیٹھے ہو۔ تمہیں پتہ ہے یہ گاؤں کتنے سالوں سے
तुम्हारी शादी का इंतज़ार कर रहा है। फाइनली आलिम सुल्तान शाह को कोई लड़की पसंद आ ही गई। चलो अब जल्दी से बारात लेकर जाओ ताकि मेरी भी बारी आए यार, तुम्हारे चक्कर में तो मैं अपनी बीवी से दूर हूँ। वो उसे घूरते हुए सारा इल्ज़ाम उसके सर पर लगाने लगा। आलिम बेइख्तियार कह कहाँ लगा उठा, तुम उससे दूर कहाँ हो? कितने दिन हुए उसे कॉलेज की छुट्टियाँ हुए? सिर्फ 3 दिन, और आज रात तुम हवेली में पहुँच गए। आलिम ने उसके राज से पर्दा उठाया तो वो उसे देख कर रह गया। अगर जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? वो घूरते हुए पूछने लगा। तुम्हारे लबों से तुम्हारा कारनामा सुनना चाहता था। चलो भाई, मैं कौन सा किसी से डरता हूँ जो कुछ छुपाऊँगा। हाँ, गया था मैं अपनी बीवी को देखने के लिए, मिल के भी आया हूँ, काफ़ी करीब से मुलाकात की है। पता नहीं कौन सी लड़कियाँ होती हैं जिनकी नींद खुलती ही नहीं है। यहाँ तो ज़रा सी सांसों की आवाज़ पर वो डर के उठ बैठती है, जैसे कोई जिन हूँ मैं और खा जाऊँगा उसे। उसने तुम्हें देख तो नहीं लिया? उसकी खुमार से भरपूर आवाज़ पर आलिम ने परेशानी से पूछा। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं पहली बार गया था। देखने के चांस भी नहीं है भाई, मैं इस काम में एक्सपर्ट हो चुका हूँ। वो बेफिक्री से बोला। आगे क्या सोचते हो? मैंने सुना है कि स्नेहा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाली है। आलिम ने बात बदली। क्यों बेकार कामों में डाल रहे हैं वो लोग उसे? क्या जानते हैं उस यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है? मेरी बीवी हरगिज़ नहीं जाएगी। ये यूनिवर्सिटी मासूम लड़कियों की मासूमियत तबाह कर देती है। उस यूनी में तो 1 सेकंड के लिए भी स्नेहा को वहाँ ना छोड़ूं मैं। कितना सर खपाएगी उस पढ़ाई में। मेरे ख्याल में अब तुम्हें ताया अब्बू से बात कर लेनी चाहिए। उसकी बात पर वो परेशानी से बोला, जबकि आलिम उसकी पॉजेसिव नेचर पर मुस्कुरा दिया था। थोड़ा सब्र कर जा मेरे भाई, वो तेरी ही है और तेरे पास ही आएगी, बस सही वक्त आने दे। एक बार रोहान हवेली वालों को छोड़कर हमारे पास आ जाए तो हम स्नेहा को भी वहाँ नहीं रहने देंगे। वो हमारे ख़ानदान के बच्चे हैं, उन्हें यहीं पर आना है, लेकिन फ़िलहाल हमें सब्र से काम लेना होगा। रोहान को उन लोगों से अलग करना इतना आसान नहीं है, आलिम उसे समझा रहा था। तुम्हारी मुलाकात हुई थी उस लड़की से जिससे रोहान मोहब्बत करता है? रोहान को अपनी तरफ लाने का वो लड़की भी सहारा बन सकती है। अगर वो एक अच्छी लड़की है और सच में रोहान से मोहब्बत करती है तो हमें उनका साथ देना होगा, क्योंकि बड़ी हवेली वालों ने उनकी मंगनी बचपन से ही कहीं पे तय कर रखी है और वो इतनी आसानी से रिश्ता टूटने नहीं देंगे। रोहान जब उन लोगों से उस लड़की के लिए ज़िद करेगा तब हमारा काम और भी आसान हो सकता है। इस तरह रोहान हमारे करीब हो जाएगा। तो आपने कुछ सोचते हुए कहा। आलिम ने हाँ में सर हिलाया। अब बस वो लड़की अच्छी हो, ये ना हो कि रोहान गलत जगह दिल लगा बैठे। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए भी मुश्किल होगी, क्योंकि रोहान की सारी ज़िंदगी का फ़ैसला होगा। हम रोहान की ज़िंदगी किसी किस्म की मुश्किल में नहीं डाल सकते। और अगर वो उन लोगों से अलग होकर यहाँ आ भी गया तो भी स्नेहा को यहाँ लाना मुश्किल हो जाएगा। आलिम ने कुछ परेशानी से कहा। स्नेहा को रोकने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। वो तुराब हैदर शाह की अमानत है, उसे मेरे पास आना ही होगा, क्योंकि उसे दुनिया में भेजा ही मेरे लिए गया है। तुम उसकी टेंशन लेना छोड़ दो, तुम सिर्फ रोहान पर गौर करो। स्नेहा को मैं संभाल लूँगा। वो उसे बेफिक्र करते हुए उठ खड़ा हुआ। ये क्या, नींद आ गई क्या? उसे उठते देखकर आलिम ने मुस्कुरा कर पूछा। तुम्हारी भाभी ख्वाबों में बुला रही है, मैं ज़रा मुलाकात कर लूँ, सुबह मिलूँगा तुमसे। वो शरारत से आंख दबाता आलिम को कहाँ लगाने पर मजबूर कर गया। स्नेहा, बाजू पीछे करो, मेरा दम घुट रहा है। वो उसका हाथ खुद से हटाते हुए बोली, लेकिन स्नेहा नींद में दोबारा उसके गिर्द हसार बना लेती। उफ लड़की, मुझे जान से मारने का इरादा है क्या? वो उसके घेरे में मचलती हुई बोली। एक तो अच्छी भली उसकी नींद खराब हो गई थी, बस इसी वजह से वो स्नेहा के साथ नहीं सोती थी। स्नेहा प्लीज़ यार सोने दे मुझे। वो उसे पीछे करती सोने की कोशिश करने लगी। अच्छी खासी नींद का बेड़ा गर्क हो चुका था और स्नेहा का बाजू एक बार फिर से उसके ऊपर आ चुका था, और इस बार तो उसकी टांग भी उसके ऊपर थी। या अल्लाह, मैं नहीं सो सकती इसके साथ। वो उसकी टांग और बाजू पीछे करते हुए उठ बैठी। चाचा घर पे नहीं है, चाची के पास जाके सो जाती हूँ। वह उस पर 2 हरफ लानत भेजती अपना तकिया अपने सीने से लगाए नीचे की जानिब जाने लगी, जहाँ चाची का कमरा था। वो अपनी ही धुन में आधी आंखें बंद किए चल रही थी, जब अचानक किसी के चट्टान नुमा वजूद से टकराई। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, किसी ने उसके गिर्द हसार तंग कर लिया था। रात के 12:30 बजे बदरूहों की तरह घूमने की कोई ख़ास वजह
وہ اس کے بنا دوپٹے کے ہوش روبا وجود سے نظریں چراتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ ابھی نہیں مچھڑ، میرا مطلب شیر ادا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ نیند میں بڑبڑائی تھی۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا، اگر نیند کے حصار میں وہ کسی سے زیادہ دیر بات کرے تو اس کی نیند خراب ہو جاتی تھی اور پھر ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔ وہ اس کا اپنا ہی لاجک تھا، اسے جلدی جلدی یہاں سے نکلنا تھا۔ تم نیچے کہاں جا رہی ہو؟ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ شیر اس کا مسئلہ حل کرتے ہوئے بولا، نہیں سو سکتی نا، میرے روم میں سنیہا ہے، وہ کبھی بازو پر اپنا بازو رکھ لیتی ہے، کبھی ٹانگیں رکھ لیتی ہے ٹانگ پر، مجھ سے سویا نہیں جاتا، گھٹن ہوتی ہے۔ وہ اپنا مسئلہ بیان کرتی کافی معصوم لگ رہی تھی۔ پھر تو شادی کے بعد اچھی خاصی مشکل ہو جائے گی، وہ بڑبڑایا۔ کس کی شادی کے بعد؟ وہ اسے گھور کر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نیند کی وجہ سے پوری آنکھیں کھل ہی نہیں رہی تھی۔ میں اپنی شادی کی بات کر رہا ہوں، وہ بات ختم کرتے ہوئے بولا۔ صرف باتیں ہی کرتے رہیں، شادی تو آپ نے کرنی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کب اس گھر میں شادی ہوگی اور میں ڈھیر سارے نئے کپڑے لوں گی۔ بندہ اپنا نہیں تو دوسرے کا ہی خیال کر لیتا ہے، دوسروں کا ہی فائدہ کروا دیتا ہے۔ شادی کا سوچ رہے ہیں، سوچتے ہی رہیں۔ وہ اسے گھور کر آگے بڑھنے لگی جب شیر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ شادی بھی کروں گا لیکن گارنٹی نہیں دیتا کہ میری شادی سے تمہیں فائدہ ہوگا یا نقصان۔ خیر وہ بات کی باتیں ہیں، بعد میں دیکھی جائیں گی۔ آج کے بعد رات کے اس وقت یا دن میں تم بنا دوپٹے کے اس طرح بدروحوں کی طرح گھومتی ہوئی نظر نہ آؤ۔ اور یہ بال کس خوشی میں کھولے ہوئے ہیں؟ اس کا نیند سے برا حال تھا، فی الحال تو اس کی ساری باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ ایک رات کا وقت، پھر اس کی نیند، اوپر سے وہ اسے فضول میں اس جگہ پر کھڑے باتیں سنا رہا تھا۔ آئندہ نظر نہیں آؤں گی، اب میں جاؤں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، وہ بے حد معصومیت سے بولی تو شیر کے لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جاؤ سو جاؤ، ویسے بھی جلد ہی میں تمہاری نیندیں حرام کرنے والا ہوں، وہ مسرور انداز میں کہتا بنا اسے دیکھے اس کے قریب سے گزر گیا۔ لالی بھی اس کی عجیب و غریب باتوں پر غور کرنے کی بجائے اپنی نیند کا سوچنے لگی جو اسے بے حد پیاری تھی۔ بریرہ کی آنکھ کھلی تو زیار اس کے قریب سو رہا تھا، نہ جانے کب وہ رات واپس آیا۔ اس کی تو روتے روتے آنکھ لگ گئی تھی۔ رات زیار کی باتوں نے اسے بہت ہرٹ کیا تھا، لیکن نہ تو زیار کو پہلے اس کی پرواہ تھی اور نہ ہی آگے کبھی ہونی تھی۔ زیار کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ اندر سے اتنا سخت ہے۔ اب تو سارے خاندان میں بات ہونے لگی تھی کہ ہادی 6 سال کا ہو چکا تھا، ان کے گھر میں دوسرے بچے کی آمد کیوں نہیں ہوئی۔ لوگ تو اندر ہی اندر بریرہ میں ہی کمیاں نکالنے لگے تھے۔ اب وہ کس کس کو یہ بتاتی کہ اس کا شوہر تو اسے دیکھنا تک پسند نہیں کرتا۔ یہ تو وہ اس کے نکاح میں تھی، ورنہ شاید وہ خود کو دیکھنے پر بھی پابندی لگانے سے پیچھے نہ رہتا۔ وہ اٹھ کر اس کے کپڑے نکالنے لگی کہ دھیان اس دوپٹے پر گیا۔ کل پازیب شام کو ہی گھر واپس چلی گئی تھی، جبکہ بریرہ سے جاتے ہوئے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ دوپٹہ زیار کے پاس واپس آ چکا تھا، مطلب نہ جانے اس نے پازیب کو کیا کہا ہوگا۔ اس معصوم سی لڑکی پر اسے ترس آنے لگا، اس کی وجہ سے یقیناً وہ بھی زیار کے غصے کا شکار ہوئی ہوگی۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑوں میں سے ایک دوپٹہ نکالا۔ یہ سوٹ اس کا بہت فیوریٹ تھا، جو کہ قیمتی ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد خوبصورت بھی تھا۔ اس کا دوپٹہ پازیب کے اس ڈریس کے ساتھ کچھ حد تک میچ کرتا تھا۔ اس نے یہ نکال کے رکھ دیا تاکہ وہ پازیب کو دے سکے۔ نہ جانے اس دوپٹے میں کیا تھا کہ زیار اس کے لیے اتنا پاگل ہو رہا تھا۔ بالکل سادہ سا کرنکل کا دوپٹہ جس کی کوالٹی بھی اتنی اچھی نہیں تھی، زیار کے لیے بلا اہم کیسے ہو گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اس دوپٹے کو دوبارہ چھونے کی غلطی وہ ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے کپڑے اور دوپٹہ نکال کے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کا معمول شروع ہو چکا تھا۔ سب کو جگانے کے بعد وہ صبح کا ناشتہ لگا کر واپس کمرے میں آئی تو زیار بھی ڈیرے پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی دوپٹہ بندھا ہوا تھا جسے دیکھ کر نہ جانے کیوں بریرہ کے اندر کچھ جلنے لگا۔ جس کی توجہ کا مرکز اس وقت یہ دوپٹہ بنا ہوا تھا، اس سے 1% بھی توجہ کبھی بریرہ کو اس شخص سے نہیں ملی تھی۔ یہ دوپٹہ تم نے جسے دیا تھا وہ ہمارے گھر میں کیوں ہے؟ وہ بیڈ شیٹ درست کرنے لگی جب اس کی آواز آئی۔ وہ میں نے ہادی کے لیے ملازمہ رکھی ہے۔ تم نے ہادی کے لیے ملازمہ رکھی؟ کیوں؟ وجہ جان سکتا ہوں میں؟ اور کس کی اجازت سے تم نے ہادی کو کسی ملازمہ کے حوالے کیا؟ اور تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تم ہادی کا خیال نہیں رکھ سکتی؟
وہ براہ راست اس کے سامنے آتا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، سرخ آنکھوں میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ گھر کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں سیار، آج کل لالی اور سنیہا کے بھی پیپر شروع ہونے والے ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہادی تنہا محسوس کرے، یا پھر تم اس گھر میں کسی قسم کی کوئی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے نہیں لائی گئی ہو بریرہ بیگم۔ تم یہاں اس گھر میں ہادی کی وجہ سے رہتی ہو، تم میرے نکاح میں بھی ہادی کی وجہ سے ہی ہو۔ تمہیں ہادی کے لیے کوئی ملازمہ رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے تمہیں ہادی کی ملازمہ ہی رکھا ہوا ہے، کیونکہ بیوی بننے کے تم لائق نہیں ہو، اور باقی جن ذمہ داریوں کا ڈنڈورا پیٹ رہی ہو نا، وہ تمہاری نہیں بلکہ میری ہونے والی بیوی کی ہیں۔ اس گھر میں تمہاری ذمہ داری بس اتنی ہے کہ ہادی کا خیال رکھو۔ وہ اسے سخت سناتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں اسے نکال دوں گی۔ وہ بنا بحث کے بات ختم کرنا چاہتی تھی، جبکہ اس کا آدمی اسے پازیب کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر چکا تھا۔ وہ جلد ہی اس کا رشتہ لینے جانے والا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پازیب کو سب گھر والوں سے گھر کی ملازمہ کے طور پر متعارف کروائے۔ یہ تو وہ کل ملازم سے ہی پتہ کر چکا تھا کہ پازیب یہاں کیوں آئی ہے، لیکن بریرہ کو بھی اس کی اوقات یاد دلانا ضروری سمجھا۔ دوپٹہ اٹھا کر باہر وہ جانے لگی جب سیار نے اسے روک لیا۔ اگر تم یہ دوپٹہ اس کو دینے والی ہو تو ایسی غلطی کرنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ اس کی آواز پر وہ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ تمہیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہاں لیکن اتنا بتا دیتا ہوں کہ میری ہونے والی بیوی کو اپنی اترن دینے کی غلطی مت کرنا، ورنہ پچھتانے کے علاوہ اور کچھ نہیں بچے گا۔ وہ اس کے پاس آتا اس کا دوپٹہ اس کے ہاتھ سے لے کر صوفے پر پھینک چکا تھا۔ مطلب پازیب وہ لڑکی ہے جس سے آپ شادی کرنے والے ہیں؟ وہ بے یقینی کی سی کیفیت میں تھی۔ ہاں، وہ ایک لفظی جواب دیتا پرفیوم سپرے کرنے لگا۔ اسے لگا جیسے کمرے کی چھت اس کے سر پہ آ گری ہو۔ مطلب جس کو وہ اپنی بہنوں کی طرح پیار دے رہی تھی، وہ اس کی سوتن بننے جا رہی تھی۔ اگر ایسا تھا تو وہ اس کے گھر میں ملازمہ کی حیثیت سے کام کیوں کر رہی تھی؟ کیا وہ جانتی تھی اس بارے میں؟ کیا وہ بھی آپ سے؟ اس کو بھی پتہ چل جائے گا، وہ بے فکر انداز میں بولا۔ مطلب کہ وہ آپ سے پیار نہیں کرتی اور نہ ہی آپ کے بارے میں کچھ جانتی ہے؟ جان بھی جائے گی اور پیار بھی کرے گی۔ تمہیں ان سب میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بس وہ کام کرو جس کے لیے تمہیں یہاں رکھا گیا ہے، ہادی کا خیال رکھو۔ اور اچھا ہی ہے، پازیب اور ہادی پہلے سے ہی ایک دوسرے کو جان گئے ہیں، آگے کافی آسانی رہے گی۔ میرے خیال میں اب تمہیں بھی اپنی زندگی کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ یقیناً اب تمہاری امیدوں کی ڈور ٹوٹ چکی ہوگی۔ اپنے کندھے پر چادر رکھتا باہر نکلنے والا تھا۔ امید پر دنیا قائم ہے شاہ صاحب، آپ خوشی سے شادی کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں، ایک ڈر تھا کہ میرے ہادی کو ستیلی ماں نہ جانے کیسی ملے گی، لیکن اب یہ ڈر بھی ختم ہو گیا۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ لیکن میرے سننے میں آیا ہے کہ پازیب کی منگنی ہو چکی ہے۔ منگنی ہوئی ہے، نکاح تو نہیں ہوا، اور اگر نکاح ہوتا تو وہ بھی میں توڑوانا جانتا ہوں۔ تم بے فکر رہو، مجھ سے طلاق لو اور اپنی زندگی شروع کرو۔ اگر نہیں کر سکتی تم بھی میری بیوی کی دھوم دھام سے اس گھر میں آمد کا انتظار کرو۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں پر سجائے کمرے سے نکل گیا۔ اب بریرہ تھی اور اس کے آنسو۔ So میرے عزیز listeners, that was the end of episode 2 of the novel جنون عشقم by ارید شاہ. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔